تو آج ہم ذرا 2025 کے بھارت بحران پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد فوجی حکمت عملیوں میں کیا کچھ بدلاؤ آ رہا ہے۔ جی بالکل، اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ویکیپیڈیا مضامین ہیں اور کچھ تجزیاتی رپورٹس بھی ہیں جو دفاعی امور پر ہیں۔ صحیح۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ پہلگاؤں حملے کے بعد ہوا کیا، حالات کیسے بگڑے اور دونوں ملکوں نے کیا کیا، اور مستقبل میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں 22 اپریل 2025 سے۔ پہلگاؤں، جو بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ہے، وہاں ایک حملہ ہوا۔ ہاں، وہ سیاحوں پر حملہ تھا، ہے نا؟ جی، کم از کم 26 بھارتی سیاح، زیادہ تر ہندو تھے، ایک مسیحی بھی، وہ ہلاک ہوئے، 20 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے۔ اوہ، اور یہ بات کہ شناخت پوچھ کر نشانہ بنایا گیا؟ جی، رپورٹس یہی تھیں کہ حملہ وروں نے پہلے شناخت پوچھی، پھر غیر مسلموں کو نشانہ بنایا۔ شروع میں TRF یعنی دی ریزسٹنس فرنٹ نے ذمہ داری لی۔ یہ لشکر سے منسلک گروپ سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور وجہ یہ بتائی کہ کشمیر میں غیر مقامی افراد کی آبادکاری کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن پھر 4 دن بعد ہی انہوں نے تردید کر دی۔ اچھا، تو ذمہ داری کا معاملہ تھوڑا مبہم رہا، مگر اس کے بعد سفارتی سطح پر تو فوراً گرما گرمی شروع ہو گئی۔ بالکل، بھارت نے 23 اپریل کو ہی سندھ طاس معاہدہ عارضی طور پر معطل کر دیا، اٹاری واگا بارڈر بند۔ اور پاکستانی شہریوں پر سفری پابندیاں، ویزے منسوخ۔ جی، اور پاکستانی فوجی مشیر کو ملک بدر کیا، اسلام آباد میں اپنا سفارتی عملہ بھی کم کر دیا۔ پاکستان کا رد عمل کیا تھا؟ فوراً آیا؟ ہاں، 24 اپریل کو پاکستان نے جواب دیا، الزامات تو مسترد کیے، لیکن ساتھ میں تحقیقات میں تعاون کی پیشکش بھی کی۔ لیکن دھمکی بھی دی پانی روکنے والی بات پر؟ جی، کہا کہ پانی روکنا جنگ سمجھا جائے گا۔ اور پھر پاکستان نے بھی بھارتی شہریوں کے ویزے معطل کیے، اپنی فضائی حدود بند کر دیں، بھارتی سفارتکار کو نکالا۔ شملہ معاہدہ بھی معطل کر دیا؟ جی، اور بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارت، یہاں تک کہ تیسرے ممالک کے ذریعے ہونے والی بھی، وہ بھی معطل کر دی۔ بس کرتارپور راہداری کھلی رہی۔ تو مطلب سفارتی تعلقات تقریباً ختم ہی ہو گئے تھے۔ سرحد پر کیا صورتحال بنی؟ وہاں بھی کشیدگی فوراً بڑھ گئی۔ 24 اپریل سے ہی LOC اور بین الاقوامی سرحد پر فائرنگ، گولہ باری شروع ہو گئی۔ یہ سلسلہ کوئی 6 مئی تک چلا۔ بھارت نے کوئی آپریشن بھی کیا تھا؟ ہاں، پہلگام میں تلاشی مہم چلائی، کچھ مشتبہ افراد کے گھر گرائے۔ ادھم پور میں ایک جھڑپ ہوئی جس میں ایک بھارتی فوجی اور لشکر کا کمانڈر الطاف لالی مارا گیا۔ اڑی میں بھی دراندازی کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ پاکستان نے بھی کوئی دعویٰ کیا ڈرونز وغیرہ کا؟ جی، پاکستان نے کہا کہ انہوں نے 2 بھارتی کوڈ کاپٹر ڈرون مار گرائے ہیں۔ اور ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی ہوا کہ غلطی سے سرحد پار کرنے پر ایک بھارتی BSF اہلکار اور ایک پاکستانی رینجر دونوں گرفتار ہو گئے۔ اچھا، اور پانی کا مسئلہ بھی رہا، کبھی روکا کبھی چھوڑا، کو معاملہ اور بگڑ گیا۔ بھارت کا آپریشن سندور، یہ کیا تھا؟ یہ ایک بڑا قدم تھا۔ بھارت نے پاکستان کے اندر میزائل حملے کیے۔ بھارت کا کہنا تھا کہ جیش محمد اور لشکر طیبہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ لیکن پاکستان کا موقف مختلف تھا۔ جی، پاکستان نے کہا کہ یہ حملے شہری علاقوں اور مساجد پر ہوئے اور 31 پاکستانی شہری ہلاک ہوئے۔ بھارتی وزیر دفاع نے البتہ 100 دہشت گرد مارنے کا دعویٰ کیا۔ مسعود اظہر کے خاندان کے لوگ بھی؟ ہاں، جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر نے خود مانا کہ ان کے خاندان کے 10 لوگ اور 4 ساتھی مارے گئے۔ عبدالرؤف اظہر کی ہلاکت کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے کیا کیا؟ پونچھ میں گولہ باری؟ جی، اسی دن 7 مئی کو پاکستان نے پونچھ سیکٹر جو جموں میں ہے وہاں شدید گولہ باری کی۔ 16 بھارتی شہری ہلاک، کافی املاک کو نقصان ہوا۔ اسے 1971 کے بعد کی سب سے شدید گولہ باری کہا گیا۔ اور پھر پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص؟ وہ 10 مئی کو ہوا۔ اس میں پاکستان نے بھارتی فوجی آڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، اور یہ پورا تنازع مطلب پہلی باقاعدہ ڈرون جنگ بھی بن گیا دونوں ملکوں کے درمیان۔ اس سے فضائی سفر پر تو بہت اثر پڑا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ بھارت کے تقریباً 27 ایئرپورٹ بند ہوئے، سینکڑوں پروازیں منسوخ، پاکستان میں بھی پروازیں معطل رہیں، بین الاقوامی ایئر لائنز کو اپنے روٹ بدلنے پڑے۔ آخرکار جنگ بندی کیسے ہوئی؟ بین الاقوامی دباؤ؟ جی، 10 مئی کو جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ بین الاقوامی سطح پر کافی دباؤ تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ثالثی کا دعویٰ کیا، پاکستان نے امریکی کردار کو مانا، لیکن بھارت نے کہا کہ یہ براہ راست بات چیت سے ہوا۔ اچھا،
تو کردار تھا لیکن نوعیت پر اتفاق نہیں تھا۔ کچھ ایسا ہی اقوام متحدہ، چین، روس، ایران، برطانیہ سب نے تحمل اور سفارتی حل پر زور دیا تھا۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کی تھی۔ تو اب آتے ہیں مستقبل کی طرف۔ اس بحران نے مستقبل کی فوجی تیاریوں پر کیا اثر ڈالا؟ ٹیکنالوجی کا کردار کتنا اہم ہو گیا؟ بہت زیادہ۔ اے آئی، میزائل، فضائیہ، ڈرون ٹیکنالوجی، اب دونوں ملک ان پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ بھارت کی طرف کیا پیش رفت ہے؟ میک ان انڈیا پر زور ہے؟ جی، بھارت میک ان انڈیا پر زور دے رہا ہے، جیسے برہموس میزائل، آکاش تیر ایئر ڈیفنس سسٹم، لیکن باہر سے بھی لے رہا ہے، جیسے رافیل طیارے، S-400 سسٹم۔ اے آئی کا استعمال بڑھا رہا ہے، خاص طور پر فضائی دفاع اور ڈرونز میں۔ ان کا ہدف ہے 2035 تک 450 لڑاکا طیارے شامل کرنا۔ Su-30 MKI کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اور پاکستان، ان کا انحصار کس پر زیادہ ہے؟ چینی ٹیکنالوجی؟ جی، پاکستان کا انحصار چینی ٹیکنالوجی پر کافی زیادہ ہے۔ J-10C، JF-17 طیارے، HQ-9P ایئر ڈیفنس سسٹم اور وہ PL-15 میزائل۔ ہاں، ان کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ کیا خاص بات تھی ان کی؟ یہ لمبی رینج کے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل ہیں۔ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے انڈین رافیل اور Su-30 گرانے میں یہی میزائل استعمال کیے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ فضائی توازن کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، تو یہ میٹیور میزائل کا جواب تھا جو رافیل کے ساتھ آئے تھے؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان اے آئی پر بھی کام کر رہا ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر میزائل گائیڈنس میں ترکی کے بیرکتار اور اکنجی ڈرونز بھی ہیں، اور اپنا شاہپر 3 ڈرون بھی۔ ہائپرسونک میزائل اور چین سے J-35 اسٹیلتھ جیٹ لینے کی بھی بات چل رہی ہے۔ اس میں بیرونی طاقتوں کا کردار بھی اہم رہا ہوگا؟ چین، امریکہ؟ بالکل۔ چین پاکستان کا سب سے بڑا ہتھیار فراہم کرنے والا ملک ہے۔ اس نے J-10C، PL-15، HQ-9P دیے، شاید انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی۔ یہ چینی ٹیکنالوجی کا ایک طرح سے امتحان بھی تھا۔ اور امریکہ، وہ بھارت کے ساتھ ہے؟ جی، امریکہ بھارت کا اہم پارٹنر ہے۔ ہتھیار دیتا ہے، جیسے رافیل کے میٹیور میزائل۔ اب وہ PL-15 کے مقابلے میں AIM-260 بنا رہا ہے۔ بیچ میں سالیسی کی کوشش بھی کی۔ روس کا کیا کردار رہا؟ روس بھارت کو ہتھیار دیتا ہے، جیسے Su-30، S-400، لیکن اس کا اثر شاید تھوڑا کم ہو رہا ہے۔ وہ تنازع میں زیادہ تر غیر جانبدار ہی رہا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2025 کا بحران پہلگام سے شروع ہو کر ایک بڑی فوجی کشیدگی تک گیا، جس میں جدید ٹیکنالوجی، خاص طور پر میزائل، ڈرون اور AI کا کردار نمایاں ہوا، اور اب دونوں ملک مستقبل کے لیے انہی چیزوں پر توجہ دے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس تیزی سے فوجی ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، خاص طور پر AI اور خودکار ہتھیار، کیا اسی رفتار سے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن، اعتماد سازی اور تنازعات سے بچاؤ کے لیے سفارتی کوششیں اور نئے میکانزم بھی بن رہے ہیں؟ یہ ایک غور طلب نقطہ ہے۔